ہارون الرشید ابن محمد المہدی۔ ہارون دا رائٹلی گائیڈڈ بنو عباس کے 5ویں خلیفہ تھے اور ان کو الرشید کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جس کے معنی انصاف کرنے والا، سیدھے راستے پر، دا رائٹلی گائیڈڈ کے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ بنو عباس کے پہلے 4 خلفاء کے بارے میں گفتگو کی تھی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہارون الرشید نے اسلامی سنہری دور، جسے ہم پیک آف اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں، کے عروج کے دوران 786 سے 809 تک حکمرانی کی۔ خلیفہ بننے سے پہلے 780 میں اور پھر 782 میں ہارون نے خلافت کے روایتی دشمن مشرقی رومن سلطنت کے خلاف، جب کوئین آئرین کی حکومت تھی، کے خلاف نامزد مہم کا آغاز کیا، اور بعد میں کی جانے والی پیش قدمی ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے ایشیائی مضافاتی علاقوں تک رسائی حاصل کر لی گئی۔ 786 میں جب ہارون خلیفہ بنا تو اس وقت اس کی عمر صرف 20 برس تھی، اور جس دن یہ خلیفہ مقرر ہوا تو اسی دن اس کا بیٹا مامون پیدا ہوا۔ ہارون نے اپنے دور حکومت کا آغاز بہت ہی قابل وزراء کی تقرری کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے حکومت کا کام اتنے اچھے انداز میں انجام دیا کہ انہوں نے لوگوں کی حالت میں بہتری لائی۔ یہاں تک کہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں ہی بغداد اپنے عہد کے سب سے زیادہ شاندار شہر میں پروان چڑھا، اور بہت سارے حکمرانوں نے خلیفہ کے فن تعمیرات، فنون لطیفہ اور عدالت کے معیار کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس نے موجودہ عراق کے شہر بغداد میں افسانوی لائبریری قائم کی، جسے بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ پوری سلطنت کے بہترین انتظام کے لیے ہارون نے اپنے سرپرست اور دیرینہ ساتھی یحییٰ بن خالد بن برماق کو مکمل انتظامی اختیارات کے ساتھ اپنا وزیر مقرر کر دیا، اور 17 سال تک یحییٰ اور اس کے بیٹوں نے وفاداری کے ساتھ سلطنت کی خدمات انجام دی۔ در حقیقت ہارون کے دور سے ہی عباسی خلافت میں سیاست بازی کا آغاز ہو گیا تھا۔ شام میں اموی ہمدردوں کے ساتھ قبائل آباد تھے، اور وہ عباسیوں کے تلخ دشمن تھے، جبکہ بدنظمی اور منمانے ٹیکس عائد کرنے کی وجہ سے مصر نے عباسیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اسپین میں 755 میں امویوں کا دوبارہ قیام ہو گیا تھا۔ 788 میں مراکش میں ادریسیوں کا قیام ہو گیا، اور جبکہ سن 800 میں افریقیہ میں اغلا بیٹ سر اٹھانے لگے، اور اس کے علاوہ یمن میں بدامنی پھیل چکی تھی، اور خارجیوں نے دیلم، کرمان، فارس اور سستان میں بغاوت کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے عملی طور پر سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں الامین اور المامون کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، اور پھر ہارون الرشید کی موت کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کے مابین سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس نے خلافت میں ایک طویل عرصے تک ہنگامہ آرائی اور آپس میں جنگ شروع کر دی، اور پھر یہ خانہ جنگی 813 میں مامون کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ ہارون الرشید کی وفات 809 میں بیماری کے سبب 43 سال کی عمر میں ہوئی، اور طبری نے ہارون کے دور کو ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ ان کے مطابق جب ہارون کا انتقال ہوا تو سرکاری خزانے میں 900 ملین درہم موجود تھے۔ ابو موسیٰ محمد ابن ہارون الرشید، جو کہ باقاعدہ الامین کے نام سے بہتر طور پر جانا جاتا ہے، 6واں عباسی خلیفہ تھا، اور اس نے 809 میں اپنے والد ہارون کی جگہ لی، اور اس نے اس وقت تک حکومت کی جب تک کہ یہ اپنے سوتیلے بھائی مامون کے ساتھ خانہ جنگی کے دوران 813 میں ہلاک نہیں ہوا تھا۔ محمد، جسے الامین کہا جاتا ہے، 787 میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا ایک بڑا سوتیلا بھائی بھی تھا، عبداللہ، جو کہ مامون کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ 786 میں پیدا ہوا تھا، اور اس کی والدہ فارس کی ایک غلام عورت تھی۔ چونکہ محمد خالص عباسی نسب سے تھا، اور یہی بات محمد کو اپنے سوتیلے بھائی پر فوقیت دیتی تھی، اور جبکہ دوسری طرف عبداللہ، جسے مامون کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ عمر کے لحاظ سے اس سے بڑا تھا، تو وہ خود کو حقیقی جانشین تسلیم کرتا تھا۔ در حقیقت الامین واحد عباسی خلیفہ تھا جس نے اس طرح کے نزول کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے 792 میں ہارون الرشید نے محمد کو الامین کے نام سے بیعت لیتے ہوئے اسے مؤثر طریقے سے اپنا اصل وارث قرار دیا تھا، اور جبکہ عبداللہ کو
دوسرا وارث نامزد نہیں کیا گیا تھا المامون کے نام کے ساتھ 799 تک، جس کے معنی ہیں ایک قابل اعتبار شخص۔ اور ان سب انتظامات کی تصدیق اور عوامی طور پر اس کا اعلان 802 میں کیا گیا، جب ہارون اور عباسی حکومت کے انتہائی طاقتور عہدیدار حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ہارون کے بعد الامین بغداد میں اس کا جانشین ہوا، جبکہ المامون امین کا وارث رہے گا اور خراسان میں حکومت کرے گا۔ یہ ایک خاص اہمیت کی حامل تقرری تھی، کیونکہ خراسان عباسی انقلاب کا نقطہ آغاز تھا، جس کی وجہ سے آج عباسی اقتدار میں تھے۔ مزید یہ کہ عباسی خاندان فوجی قائدین اور منتظمین کے لحاظ سے خراسان پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا، اور عباسیوں کے ساتھ مغرب میں آنے والی اصل خراسانی عرب فوج میں سے بہت سے افراد کو عراق اور نئے عباسی دارالحکومت بغداد میں جائیدادیں دی گئیں، اور وہ ایک اشرافیہ گروپ بن گیا جو ابن الدولہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر خراسان پر المامون کا کنٹرول بڑھتا گیا۔ الامین بغداد کے علاقوں پر اکثریت رکھتا تھا، لیکن ہارون الرشید کا تیسرا وارث المطمئن بھی موجود تھا، جو بالائی میسوپوٹیمیا اور شام میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ سرحدی علاقوں کی ذمہ داری انجام دے رہا تھا۔ باہمی عدالتی اور مذہبی حلفوں کے ساتھ مہر بند ان پیچیدہ انتظامات سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ الامین اور المامون کے کردار اور مفادات میں گہرے اختلافات کے پیش نظر ہارون الرشید ان کی غیر یقینی صورتحال کا شعور رکھتے تھے، اور بہت جلد ہی اس دیر پا دشمنی کو ایک اہم نتیجہ ملا۔ جنوری 803 میں بغداد واپس آنے کے فوراً بعد جب عباسی طبقہ برمکیان، جسے انگلش میں برما کڈز کہتے ہیں، کے خاندان کے اقتدار سے اچانک گرنے سے لرز اٹھا۔ برما کڈز بلخ سے تعلق رکھنے والا خاندان تھا، جو بعد میں بغداد کے عباسی خلفاء کے تحت سیاسی اقتدار میں آیا تھا۔ ایک طرف یہ واقعہ اس حقیقت کی عکاسی کر سکتا ہے کہ برما کڈز خلیفہ کی پسند کے طور پر کتنے طاقتور ہو چکے تھے، لیکن جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانشینی کے مسئلے سے بھی منسلک تھا، جو الامین اور المامون کے مابین دیر پا چلتا آ رہا تھا۔ الامین ابن الدولہ کے ساتھ مل گیا، اور جبکہ المامون برما کڈز کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر الامین کو کامیاب ہونا تھا تو برما کڈز کی طاقت کو توڑنا ہوگا۔ در حقیقت برما کڈز کے زوال کے کئی سالوں بعد انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی مرکزیت اور ابن الدولہ کے اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ عروج کو دیکھا گیا، جن میں اب بہت سے صوبائی گورنر کی حیثیت سے منصب سنبھالنے اور ان صوبوں کو بغداد سے قریب تر کنٹرول میں لانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے صوبہ خراسان میں بدامنی پھیل گئی، جہاں مقامی اشرافیہ کی عبرانیوں کے ساتھ دشمنی تھی، اور اب یہ خراسان پر قابو پانے کا رجحان رکھتے تھے۔ اور پھر ابن الدولہ کی طرف سے بھاری جزیہ ٹیکس عائد کرنے کی وجہ بغاوت کا باعث بنی، اور پھر 808 میں ہارون الرشید نے المامون اور دیگر وزراء کے ہمراہ صوبے کا رخ کیا۔ المامون کو تو فوج کے ہمراہ آگے مرو کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ ہارون خود توس میں رہا، جہاں وہ 24 مارچ 809 کو انتقال کر گیا۔ المامون اپنے سوتیلے بھائی الامین پر بالکل بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے والد ہارون الرشید کو انتقال سے پہلے مشرق کے سفر کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور یہ ہارون کا آخری سفر تھا، اور اسی سفر کے دوران یہ انتقال کر گیا تھا۔ اگرچہ ہارون نے بغداد کی اس مہم کے کمانڈروں کو المامون کا ساتھ دینے کا حکم دیا تھا، لیکن ہارون کی موت کے بعد وہ سب بغداد واپس چلے گئے، اور ادھر رے میں الامین نے مامون کے مالیاتی ایجنٹ کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اور مامون کو حکم دیا کہ وہ میرے بیٹے موسیٰ کو وارث تسلیم کرے، لیکن مامون نے ان احکامات سے انکار کر دیا، اور الامین نے مامون کے خلاف وزراء کے ساتھ مل کر تحریک کا بھی آغاز کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مشرق میں مامون کی مخالفت کے لیے اپنے خاص وزراء کو بھی بھیجا، لیکن اس اقدام سے اسے کوئی خاطر ہوا فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر 811 میں الامین نے مامون کے خلاف علی ابن عیسیٰ کی نگرانی میں فوج روانہ کی،
لیکن مامون کے فوجی جنرل طاہر بن حسین نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور علی ابن عیسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر 812 میں طاہر جو کہ مامون کا فوجی جنرل تھا اس نے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور بغداد کے عنبر دروازے کے سامنے پڑاؤ ڈال لیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ اور جب طاہر شہر کے اندر داخل ہوا تو الامین نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر لیا، جہاں اس کا سر قلم کر دیا اور پھر اس کے سر کو عنبر دروازے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ عباسی خاندان کی اس خانہ جنگی کو چوتھا فتنہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر یوں 813 میں تخت المامون کے پاس چلا گیا، جو کہ بنو عباس کا 7واں خلیفہ تھا۔ مورخین کے مطابق ہارون اپنے دونوں بیٹوں کی شخصیات کو جانتا تھا، اور اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ عباسی خاندان کی بھلائی کے لیے المامون کو ان کی وفات کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے، جس کا اعتراف اس نے اپنے درباریوں کے گروہ سے کیا تھا۔ درباریوں میں سے ایک فضل ابن ربیع نے ہارون کی آخری خواہشات کی پاسداری نہیں کی اور سرزمین اسلام میں بہت سو کو یہ باور کرایا کہ ہارون کی خواہشات تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی وجہ سے ہارون اپنے آخری ایام میں المامون کے ساتھ اپنے دوسرے بیٹے الامین کے خلاف نکل پڑا تھا، جہاں اس کی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔